السلام علیکم۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اسلامیات کا۔ سورۃ البقرہ کی 284 نمبر آیات سے لے کر 286 نمبر آیات اس میں شامل ہیں۔ تو آئیے ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ یہ تو عقیدہ توحید کے حوالے سے ان آیات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ہم نے عقائد کے حوالے سے ان آیات کو دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ للہ لی آتا ہے لیے کے لیے، اللہ ہی اللہ کے لیے ہے، ما جو بھی، فی میں، السماوات جو آسمانوں میں ہے، و ما اور جو کچھ ہے، فی الارض زمین میں، و اور، ان اگر، تبدو تم ظاہر کر دو، ما فی جو ہے، فی میں، انفسی تمہارے دلوں کے اندر۔ انفس کا لفظ جان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نفس کی جمع ہے، اور دل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر تم اپنی دلوں کی باتوں کو ظاہر کر دو، او یا تخفو چھپا لو، ہو اسے، اگر تم اپنے دل کی بات کو ظاہر کر دو یا اسے چھپا لو، یحاسب کم بہ اللہ تو اللہ تم سے اس کے بارے میں حساب لے لے گا، بھی اس کے متعلق اللہ۔ فَيَغْفِرُ پس یغفرو پس وہ معاف کر دے، لمن یشاء جسے چاہے، لی جس کے لیے، من جو، یشاء جسے چاہیے، یعنی جسے وہ چاہے اسے وہ معاف کر دے، وَيُعَذِّبُ اور عذاب دے، من یشاء جسے چاہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علی کلی اللہ پر، کلی ہر شیئن چیز پر، قدیر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، اس میں کہا یہ گیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور تم اپنے دلوں کی باتوں کو خواہ ظاہر کر دو یا ان کو چھپا لو، اللہ تعالیٰ تم سے ان کا حساب لے لے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے دل میں موجود باتوں کو چھپا لے گا یا اس کے دل کی بات اللہ تک نہیں پہنچتی، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ عالم الغیب ہے اور وہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ وہ آپ کی دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جس کو تم ظاہر کر دیتے ہو۔ پھر اس کے بعد وہ جسے چاہے اسے معاف کر دے اور جسے چاہے اسے عذاب دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ آمن ایمان لائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول ایمان لایا۔ واحد صیغہ استعمال کیا گیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکیلے کے لیے استعمال ہوئے، پارل احتراماً ہم لائے کہہ سکتے ہیں۔ رسول ایمان لائے، بما انزل الیہ جو ان پر نازل کیا گیا تھا، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، بما جو، انزل نازل کیا گیا، الیہ ان پر، من ربہ اپنے رب کی طرف سے یعنی ان کے رب کی طرف سے، والمومنون اور مومنین بھی ایمان لائے۔ رسول اور مومنین دونوں یعنی ایمان لائے، جس میں رسول کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور مومنون کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے، کہ یعنی ویسے بھی اگر اس ترتیب کو دیکھا جائے تو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایمان لائے اور اس کے بعد مومنین ایمان لائے۔ تو قرآن پاک میں جو بھی ترتیب آتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو رسول ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ نے، جو ان کے رب نے ان کی طرف نازل کیا، اور مومنین بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وہ ایمان لائے، کلو ہر، آمن ایمان لایا باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد بین درمیان، احد کسی ایک کے، من رسولہ من سے، رسول جمع ہے رسول کی، رسولہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، یعنی بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، ایسا ہم نہیں کرتے، بلکہ ہم سب پر
ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو اس سے پہلے جو بتایا جا رہا ہے وہ حالت بتائی جا رہی ہے کلو آمنہ باللہ، کہ ان میں سے ہر شخص ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور آگے ان کی بات کوٹ کی جا رہی، اسی لیے یہاں پہ دونوں طرف وقف ہے، آگے ان کی بات کوٹ کی جا رہی ہے کہ ہم ان رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، دوبارہ سے پھر وہ بات جو ہے دوبارہ صیغہ غائب میں چلی گئی، اور وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، غفرانک ربنا، ربنا اے ہمارے رب، غفرانہ، غفرانہ مطلب مغفرت طلب کرتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، کا یعنی تیری ہی بخشش کی امید رکھتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ، اور تیری طرف، کا تیری طرف، کا تیرے کے لیے آتا ہے، الہ طرف، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف، مسیرو ہمارا پلٹنا ہے، اور تیری ہی طرف ہمارا پلٹنا ہے۔ تو ان آیات کا ہم پڑھ لیتے ہیں ترجمہ با محاورہ، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا، پھر اسے اختیار ہے، پھر وہ جسے چاہے اسے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں یعنی مومنین ہیں، اور مومنین بھی، اس کو آپ آسان الفاظ میں یوں کر لیں، اور مومنین بھی اس پر ایمان لائے ہیں، یہ سب کلم یعنی یہ سب آمنہ ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ آگے یہاں پہ آپ بریکٹ میں لکھ دیں اور وہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ اس میں موجود نہیں ہے نص میں، لیکن چونکہ یہاں پہ دونوں طرف وقف لگا کے اس کو علیحدہ کیا گیا ہے، تو اور وہ کہتے ہیں کہ ہم، یعنی جو لوگ ایمان لائے ان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم رسولوں میں سے کسی کو ایک دوسرے سے ان میں فرق نہیں ڈالتے یا کسی کو دوسرے سے الگ نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب، ہم تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں اور تیری ہی طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت شروع ہو جاتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا، لا یکلف نہیں بوجھ ڈالتا، یکلف بوجھ ڈالتا، اللہ نفسن کسی نفس پر، کسی جان پر، الا سوائے اس کے، وسعہا سوائے اس کی وسعت سے، یعنی اس کی قدرت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی اس میں ہمت ہے اس سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اسی پر اس کا پھل بھی اسی کے لیے ہے جو اس نے بدی سمیٹی۔ اصل میں کاسبہ کا لفظ جو ہے یہ عام طور پر رزق کے لیے اچھے معنوں میں آتا ہے، تو اگرچہ یہاں پہ ڈائریکٹ لفظ نیکی کا موجود نہیں ہے، لیکن یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کمایا، جو اس کی کمائی ہے، کمائی ظاہرہ ہماری کیا ہو سکتی ہے، نیکی ہو سکتی ہے نا، کہ اس کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی یعنی اپنی نیکی کی، اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور وعلیہا اور اسی پر لادا جائے گا یا اسی پر ہوگا کیا چیز، مکتسبت جو اس نے سمیٹی ہے، جو چیز اس نے سمیٹی ہے، جو اس نے اکتساب کیا ہے، جو اس نے لی ہے چیز، جو اپنے گلے باندھی ہے اس نے، اس کا وبال بھی اسی پر ہے، یعنی جو اس نے نیکی کمائی ہے وہ بھی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے بدی سمیٹی ہے اس کی وبال بھی اسی پر ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ہمیں نہ پکڑ، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، یعنی ہمارا مواخذہ نہ کر، ہمیں پکڑ میں نہ لے لے، ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کر، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم خطا کر بیٹھیں،
یعنی اے ہمارے رب جو ہم سے غلطی سے جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اور ہم پر نہ رکھ، اسرن وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال، تحمل علینا سوار کرنا کس چیز کے اوپر، ڈال دینا، کوئی لاد دینا کس چیز سے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، اسرن بوجھ کو کہتے ہیں، کما حملتہ جس طرح کہ تو نے ڈالے ہیں، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ رکھ ہم پہ، مالا جس کی طاقت نہیں ہے، لانا ہم میں بھی جس کی، یعنی جس چیز کی طاقت یا جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال، واعف عنا ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا ہمیں درگزر کر دے، ہماری بخشش فرما، ورحمنا ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس تو ہماری مدد فرما، فانصر مدد فرما نا ہماری، علی القومی قوم پر، کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس کا بھی آپ ایک دفعہ بامحاورہ سن لیتے ہیں کہ رسول ایمان لائے ہیں اس پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا، اور مومنین بھی، ہر کوئی ایمان لایا ہے اللہ پر، یعنی ان میں سے ہر ایک ان میں سے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ مسیر کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہر شخص نے جو نیکی کماتا ہے تو وہ اس کے لیے ہے، اور جو کوئی وہ بدی کماتا ہے تو وہ اس کا بوجھ بھی اسی پر ہے، اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک میں کوئی قصور ہو جائیں تو انہیں معاف فرما دے۔ نسینا کا مطلب ہے اگر ہم بھول جائیں، اور اختانا یا ہم غلطی سے کوئی کام کر بیٹھیں، تو یہاں پہ ڈائریکٹ اگرچہ قصور کا لفظ موجود نہیں ہے، لیکن ان سے مراد یہی ہے کہ غلطی یا خطا سے ہم سے جو قصور ہو جائے اس کو معاف فرما دے، یعنی اس پر ہماری پکڑ نہ فرما، لا تؤاخذنا ہماری پکڑ نہ کر، ربنا اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، اور ہم پر وہ بار نہ رکھ یا ہم پر وہ بوجھ نہ رکھ جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ جو آیات ہیں ان میں سب سے جو اہم اس حوالے سے بات ہے، جس طرح یہ سورت جو ہے سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے تو اس میں بھی اس کا آغاز دین کی بنیادی تعلیمات سے کیا گیا ہے، تو ان آیات میں بھی اختتام ہو رہا ہے، اور اس سورت کو ختم کرتے ہوئے بھی ان تمام امور کو بیان کر دیا گیا ہے جن پر دین اسلام کی اساس قائم ہے۔ تو پہلی جو بات ہے وہ کون سی ہے کہ یہ دین کی سب سے پہلی بنیاد ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیبی و شہادہ مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو زمینوں اور آسمانوں کا مالک مانتے ہیں۔ اگر آپ اس کو آسمانوں اور زمینوں کا مالک نہیں مانتے تو پھر ظاہر ہے آپ اس کی ملکیت کو پوری طرح تسلیم نہیں کرتے، جب آپ اس کے اقتدار کو ہی تسلیم نہیں کرتے تو آپ اس کا حکم کیسے مانیں گے؟ پھر اس کے بعد جب چونکہ اقتدار صرف اللہ کا ہے تو اس کی بنیاد پر انسان کے لیے بہترین طرز عمل یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اطاعت کرے۔ تو ایک یہ ہے کہ
ہر بندہ جو ہے وہ اپنا حساب دے گا، اللہ تعالیٰ اسے حساب لے گا، پھر اس کے بعد اس کو ہی اختیار ہے اس بات کا، وہ چاہے تو بخش دے، وہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے. یعنی وہاں پہ استحقاق نہیں، کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں مغفرت میرا ہی حق ہے، اگر فلاں کو معاف کیا تو مجھے بھی معاف کریں. اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، بلکہ اسی کا اختیار ہے، جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا وہ سزا دے گا. آمن الرسول بما انزل الیہ. اس کے بعد اگلی جو آیات ارشاد ہوئی ہیں وہ کیا ہے کہ اسلام میں ایمان کی بنیاد کس چیز پر ہے. یعنی اس میں جو آمنہ رسول سے جو آگے آیات چلی ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی ذات پر دین کو نافذ کیا، وہ اللہ پر ایمان لائے، ان کے ساتھ مومنین ایمان لائے، اور ایمان کے کیا اجزاء ہیں یا ایمان کے آگے سے شرائط کیا ہیں وہ آگے آ رہی ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو شخص ایمان لاتا ہے وہ کس چیز پر ایمان لائے گا، تو وہ اللہ پر ایمان لائے گا، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے گا، اس کی کتابوں پر ایمان لائے گا اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے گا. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں پورا ایک سیکوینس نظر آتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ ظاہر ہے اس کے بھیجے ہوئے قاصدوں پر ایمان لائے گا، یعنی ملائکہ پر ایمان لائے گا. ملائکہ پر ایمان لائے گا تبھی وہ کتابوں پر ایمان لا سکتا ہے. ظاہر ہے درمیانی جو وسیلہ ہے نبیوں تک اللہ کے احکامات پہنچانے کا وہ ملائکہ ہیں. پھر اس کے بعد اس کی کتابوں پر ایمان لائے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھیجی گئی. اور جب آپ کتابوں پر ایمان لائیں گے تو معلم کی ضرورت بھی ہے، تو وہ جس تک پیغام پہنچایا گیا اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ ایک سارا سیکوینس ہے جس میں دین اسلام کے تمام بنیادی عقائد کا ذکر ہے، اور اسی لیے ان آیات میں عقائد سارے کے سارے بیان ہوئے ہیں کہ عقائد کی بنیاد کس چیز پر ہے کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان جو ہے وہی مومنین کے ایمان کا حصہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے، مومنین کی زبان سے جو الفاظ نقل کیے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا ایمان صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے. ہم جانتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام اللہ کے پیغمبر تھے اور انہوں نے تمام نے اللہ کا پیغام ہی دنیا تک پہنچایا، لوگوں تک پہنچایا، اور انہوں نے اپنے حصے کی ذمہ داریاں ادا کی. لہٰذا ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے. فرق کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے بعض کو مان لینا اور بعض کو نہ ماننا. جیسے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یا یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے. تو اس حوالے سے اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مومنین ایسے ہیں کہ ان کی خصوصیات میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ پیغمبروں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے. پھر اس کے بعد آگے سے اللہ تعالیٰ کا ان کا انداز بیان کیا گیا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ظاہر ہے جب آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں تو جب آپ نے ساری چیزوں کو، تعلیمات کو مان لیا، تو اس کے بعد جو طرز عمل ہے کیا ہے. جب آپ نے ایک حاکم کو مان لیا، سارے اس کے ایک سیکوینس کو مان لیا کہ ہاں جی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایت تھی جو فرشتوں کے ذریعے سے کتابی شکل میں، جو فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء تک پہنچی، اور انہوں نے ہمیں کتابی شکل میں وہ، یا انہوں نے ہمیں آگے اس کو ایک کتاب کی شکل میں لکھوایا یا اس کو کروایا. بعض انبیاء کو تو لکھی لکھائی ملی تھی، جیسے حضرت موسیٰ ہے ان کو الواح لکھی لکھائی ملی تھی. تو ان ساری کتابوں پر ایمان لانے کے بعد جو ایک مسلمان کا طرز عمل ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جس طرح سے وہ نازل ہوتے ہیں اسی طرح ایز اٹ از تسلیم کر لے، اور اس پر یہ نہ کرے کہ یہ طرز عمل اختیار نہ کرے کہ نہیں یہ تو نہیں میں مانوں گا، یہ حصہ مان لوں گا، یہ حصہ نہیں مانوں گا. تو اسی لیے پیچھے سے جو الفاظ آ رہے ہیں کہ سمعنا واتعنا، ہم نے سن لی بات، یعنی جو بات ہم تک پہنچی اس کو ہم نے سن لیا اور ہم نے اس پر اس کی اطاعت کی. اس کے بعد جو اگلا ہمارا اس میں اگلا ٹاپک آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پھر طرز عمل کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں، بھیجی ہوئی تمام چیزوں پر ایمان لانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کے خواستگار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان پر مشکلات ایسی نہ ڈالی جائیں جن سے
ایمان جو ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ تو اور یہاں پہ جو شروع میں اللہ تعالیٰ پہلے خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتے، اور نیکی اور برائی جو انسان کرتا ہے وہ ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ کسی کی نیکی کسی دوسرے کی نجات کا باعث نہیں بن سکتی، اور کسی کی برائی کسی دوسرے پر عذاب کا باعث نہیں بن سکتی، الا یہ کہ وہ عمل جاری ہو، یعنی کسی بندے نے ایک نیکی کا کام شروع کیا اور وہ جاری رہا تو اولین نیکی کرنے والوں کو اس کا اجر ملتا گیا، اور اسی طرح سے کسی بندے نے کوئی برا کام شروع کیا اور وہ کام جاری رہا تو اولین بندے کو اس کا اجر، اس کا حصہ ملتا رہا، کیونکہ اس کام کی روایت اس نے ڈالی تو وہ اس چیز کے لیے وہ اس میں انڈائریکٹ مجرم ٹھہرتا ہے، وہ شخص جس نے ایک غلط کام کی روایت ڈالی، اور انڈائریکٹلی وہ شخص مصلح ٹھہرتا ہے، اصلاح کرنے والا ٹھہرتا ہے جس شخص نے کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی۔ اس کے علاوہ کوئی شخص کسی دوسرے کے اعمال کا جواب دہ نہیں ہوگا، نہ اچھے اعمال کا نہ برے اعمال کا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے اس کو جو دعا سکھائی ہے ان کو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، اگر ہم سے غلطی ہو جائے، ہم سے قصور ہو جائے تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم سے پہلے لوگوں کو جو آزمائشیں پیش آئی ہیں ہمیں اس سے بچا لے، اور ہم پہ وہ آزمائش نہ ڈال کہ جس کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ اصل میں جب بھی حق راستے پہ آپ چلتے ہیں تو آپ کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ دعائیں جو ہیں یہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ جب حق راستے پہ آپ کو آزمائشوں کا سامنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہو، اور دوسرا ان میں اتنی شدت نہ آئے کہ آپ ایمان سے ڈگمگانے کا کوئی اس میں بن جائے۔ خاص طور پہ ان آیات کو سب نازل کیا گیا جب مکہ میں مسلمان سخت مسائل کا شکار تھے، دین ابھی پنپ رہا تھا اور ابھی دین کو کوئی مضبوطی میسر نہیں تھی، مسلمان بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کر رہے تھے، تو یہ وقت ان کے لیے یہ دعا ان کو سکھا کر ان کو دلی تسلی دی گئی ہے کہ وہ پورے استقلال سے ان کا مقابلہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کے لیے درخواست گزار ہوں کہ ان کے پر آزمائشیں سخت نہ ڈالی جائیں۔ یعنی ہم پہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر اتنی ہی آزمائشیں ڈالی جائیں جو ہم برداشت کر سکیں، ایسا نہ ہو کہ ہم پر زیادہ آزمائشیں آئیں اور ہمارے قدم راہ حق سے ہٹ جائیں۔ اور آخر میں یہ کہا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی گئی ہے کہ بے شک تو ہمارا مولا ہے، مولا کا لفظ آپ جانتے ہیں، مدد کرنے کے لیے، مددگار کے لیے بھی آتا ہے کہ چونکہ تو ہی ہمارا مددگار ہے تو ہماری مدد فرما کافروں کے معاملے میں۔ بچوں، آج کا ہمارا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اس میں سے جو چیزیں آپ کو سمجھ نہ آئیں وہ آپ مجھ سے واٹس ایپ میں پوچھ لیں، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر تک میں دوبارہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔